ایک انتہائی افسوسناک خبر لاکھوں چاہنے والے مولانا طارق جمیل صاحب ان کے گھر سے، ان کے کنبے سے، ان کے خاندان سے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ I'm sure کہ خبر آپ تمام لوگ تک پہنچ چکی ہوگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب، ان کو گولی لگی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ جواں موت، اور پھر مولانا صاحب جیسا بندہ جو ہمیشہ خیر کی بات کرے، ہمیشہ اکٹھے بیٹھنے کی بات کرے، ان کے گھر سے ایسی خبر بہت ہی دل دکھی ہے۔ اس کے دو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ قتل ہے، اور پولیس نے بھی ابتدائی تفتیش کے بعد کچھ بھی سٹیٹمنٹ ایز سچ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں دی کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ سٹارٹ میں خبر فلوٹ ہوتی ہے کہ جناب جاں بحق ہو گئے، سینے میں گولی لگی، قتل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد مزید انفارمیشن جب لوگ اکٹھی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، صحافی کالیں کرتے ہیں پولیس میں ادھر ادھر، تو کچھ ہمارے صحافی تلمبہ سے جو ہیں وہاں کے لوکل، ان سے رابطہ کیا تو کچھ لوگوں نے ایک نیا ورژن دے دیا کہ غالباً عاصم صاحب نے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، غالباً عاصم صاحب نے خودکشی کی ہے، انہوں نے خود اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے۔ اور فردر یہ بھی بتایا گیا کہ عاصم صاحب جو ہیں وہ مولانا کی ساری فیملی کے مالی معاملات جو تھے، فائنینشیل میٹرز جو تھے سارے، وہ عاصم صاحب دیکھتے تھے، اور پچھلے چند دنوں سے وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھے، تو انہوں نے شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھا لیا ہو۔ اس کے بعد تھرڈ ڈیولپمنٹ جو میرے نزدیک سب سے کریڈیبل ہونی چاہیے، وہ سب سے اہم ہونی چاہیے، اور میں اسی کو ابھی تک بائے کروں گا، میں اسی پہ I'll stick around with that، وہ یہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وجاہت خان صاحب، کلیگ ہیں، انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، میڈیا میں کام کرتے ہیں، اینکر ہیں۔ ان کا رابطہ ہوا ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے ٹیلی فون کے اوپر۔ ان کے رابطے کے اندر جو کنفرمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو وجاہت صاحب سے بات کرتے ہوئے اپنا ورژن دیا ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی نہیں ہے، عاصم کی موت ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اب حادثہ کیا ہے، وہ غلطی سے گولی لگ گئی ہے، یا کچھ گھر میں مینی ٹائمز ہوتا ہے کہ اسلحہ ہر گھر میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو کوئی غلطی سے فائر ہو گیا ہو۔ لیکن ایک چیز کی کنفرمیشن وجاہت صاحب نے کر دی ہے، ان کی مولانا سے بات ہوئی ہے کہ خودکشی نہیں کی عاصم صاحب نے، اور کسی حادثے کے تحت یا حادثے کے نتیجے میں عاصم صاحب کی زندگی جو ہے وہ چلی گئی ہے، وہ جان چلی گئی ہے۔ بہرحال جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ مولانا سے آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تھی کہ وہ سیاستدانوں نے بھی استعمال کی مولانا کے خلاف، اور لوگ بہت اختلاف کرتے رہے، لیکن اس سے بڑا نقصان جواں موت بیٹے کی، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک مولانا کو صبر دے، ان کے خاندان کو صبر دے۔ میری دعا میں تو مولانا ہمیشہ سے تھے، میرا مولانا کے ساتھ ربط بہت پرانا ہے۔ میں بچپن میں ایک دفعہ گاڑی میں مولانا کا ایک بیان سنا تھا، اور اس کے بعد بہت ہی سنا پھر مولانا کو، ایک لمبا عرصہ میں مولانا کے بیان سنتا رہا۔ پھر ڈیجیٹلائزیشن جب ہوئی تو یوٹیوب پہ مل جاتے رہے سارا کچھ، تو مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، تو بہت ہی دل دکھی ہے۔ خیر، اللہ پاک ان کی اگلی جانے والے کی اگلی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کرے، اور دیٹس اٹ۔ خیر آگے چلیے، تو تحریک انصاف کے پرندوں کے اڑنے کا سفر جاری ہے، اڑنے کا موسم ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پرندہ اڑتا رہتا ہے۔ وجیہہ قمر صاحبہ تھیں، سندھ ہاؤس والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی MNA تھیں، ریزرو سیٹ پہ تھیں، اور ناروال سے ان کا تعلق ہے۔ اور جب یہ پرندہ اڑا تب تو ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی وجیہہ قمر صاحبہ کے اوپر، اور وجیہہ قمر صاحبہ نے ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے۔ تحریک انصاف نے ان کو عزت دی تھی، لیکن انہوں نے چند کروڑ روپے لے کر اپنی جو ہے وفاداریاں وہ بدل لی ہیں۔ اس کے بعد ان کا وضاحتی بیان بھی آیا، بیان حلفی بھی آیا کہ میں نے کوئی سچ میں نے وہ وفاداری نہیں بدلی، میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، بلا بلا بلا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا سندھ ہاؤس والا اور وجیہہ قمر صاحبہ والا، تو اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ کے ممبرز تھے، انہوں نے بہت انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ISF کے جو نوجوان تھے، انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا تھا ان کے گھر کے باہر، EME میں ان کا گھر تھا ایٹ دیٹ ٹائم غالباً، اور وہاں پر انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا تھا وجیہہ صاحبہ کے گھر کے باہر۔ ان کے گھر کے باہر لوٹے لٹکائے تھے جا کر ISF کے نوجوانوں نے، اور وہاں پر بیٹھ کے ان کے گھر کے باہر دھرنا بھی دیے رکھا تھا، کافی پرزور احتجاج کیا گیا تھا ان کے خلاف۔ لیکن اب یہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا آج اعلان کیا ہے،
یہ قبولیت کا اعلان تھا، ان کو مسلم لیگ نون میں قبول کر لیا گیا ہے۔ بس میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کافی سارے لوگ جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب والے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کے 20 کے قریب جو ممبران تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے اور بعد میں خیر بات کہہ گئے تھے، ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو مسلم لیگ نون اکوموڈیٹ نہیں کر رہی۔ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملیں گے نون لیگ کے، یا ان کو اکوموڈیٹ نون لیگ نہیں کر رہی۔ ان میں سے راجہ ریاض صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، نواب شیر وسیر کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، وجیہ قمر صاحبہ ہو گئی، اور کچھ لوگ جو پہلے سے اکوموڈیٹ کر لیے گئے ہیں، اسد کھوکھر وغیرہ، اس طرح کے لوگ جو تھے جن کو پہلے سے اکوموڈیٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں کو نون لیگ اکوموڈیٹ نہیں کرے گی، ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے یا پارٹی میں جگہ نہیں بنا سکیں گے یہ لوگ۔ یہ کنفرم ہے، میں نے ملٹیپل سورسز سے یہ کنفرم کیا ہے، اور جن کو اکوموڈیٹ کرنا تھا ان کو اکوموڈیٹ کر لیا گیا ہے اب تک، وہ دے آر پارٹ آف پی ایم ایل این ناؤ۔ تو اسی طرح کی ایک وکٹ جو ہے وہ یہ بھی گری ہے۔ آگے چلیں، 2018 کے الیکشن کے اندر ایک ویو چلی جب تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین میں، جب ویو مومنٹم بنایا عمران خان صاحب نے، تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ تمام آنریبل ممبران اسمبلی، سابقہ ممبران جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوتے تھے، بنی گالا جاتے تھے اور ان کے گلے میں عمران خان تحریک انصاف کا جھنڈا ڈالتے تھے، اور وہ ہیڈ لائن بنتی تھی کہ کپتان نے اتنی وکٹیں پیپلز پارٹی کی اڑا دی، اتنی نون لیگ کی اڑا دی۔ تو وہ جو وکٹیں اڑتی تھی وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جھنڈا پہن کر فوٹو بنواتے تھے عمران خان کے ساتھ۔ یہ لوگ وجیہ قمر صاحبہ جیسے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، شرمندہ جاتے ہیں، جیسے کہ they have committed some crime, they have committed some sin، کوئی جرم ہوا ہے ان سے، کوئی گناہ ہوا ہے ان سے، اور اس کے بعد بس یہ کہیں کے نہیں رہے والی سچویشن ہوتی ہے ان کی۔ ایک اسی طرح کی خبر اور ہے، چودھری ساجد محمود صاحب یہ رکن اسمبلی تھے، 2 الیکشن انہوں نے لڑے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، ایک یہ ہار گئے تھے اور ایک یہ جیت گئے تھے۔ انہوں نے بھی جناب آج 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، انہوں نے آج تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور فردر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے عوام تمام کے تمام کو مذمت کرنی چاہیے، اور ہم تمام کے تمام عوام مذمت کرتے ہیں 9 مئی کی۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کو ڈیفینڈ کرتا ہو یا سپورٹ کرتا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، نہیں، سب کے سب ہم مذمت کرتے ہیں، ایک شرط کے اوپر، جو مجرمان ہیں، جن کے شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، پبلکلی وہ ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت سارے لوگوں کی ہیں اس طرح کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، ان کو سزائیں دیجیے، میں آپ کے ساتھ۔ وہ لوگ جو معصوم پچھلے 6 مہینے سے جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کو رہا کیجیے، ان کو گھروں کو جانے دیجیے۔ آپ ان کے پچھلے 6 ماہ کی اذیت، ان کے خاندان جس کرب اور اذیت سے گزرے ہیں، ان کے واپس نہیں کر سکتے، آپ ان کا ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی واپس نہیں کر سکتے، لیکن آپ کم از کم اب تو یہ کر سکتے ہیں ان کو رہائی مل جائے اور وہ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ بکاز ایک ایف آئی آر سے لوگ نکلتے ہیں تو اگلی میں پکڑے جاتے ہیں، اگلی سے نکلتے ہیں تو اگلی میں پکڑے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ مجرموں کو سزا دیجیے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم مت کمائیے۔ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، بالکل مذمت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کے لیے بھی آواز اٹھائیے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو بری کیا جائے، اور چودھری ساجد محمود صاحب نے یہی بات کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ اپنی پریس کانفرنس میں بے گناہ لوگوں کو بھولے نہیں۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس اینڈ کی ہے تو راولپنڈی پریس کلب کے جو صحافی تھے انہوں نے ان سے کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ سب صحافیوں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ آپ اتنے دن سے کہاں غائب تھے، ایڈوانس آپ آئے ہیں اور آپ نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی ہے۔ تو اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا، یہ جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، سب کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان کے سرکمسٹانسز بس بہت ہی ڈپریشن کے ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن ہے آل اراؤنڈ اس۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔